خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی اس سال اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لانے کے 1500 سال مکمل ہو گئے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ جن کی آمد سے مکے کی عکاس کی منڈی میں حالت یہ تھی اس بت پرست معاشرے کی کہ کوئی آتا اور اعلان کرتا کہ ہے کوئی میری ماں مجھ سے خرید لے، اور پھر اللہ کے محبوب آئے اور انہوں نے جنت جیسے اعلیٰ مقام کو اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ اور وہ یتیموں کے آسرا، بیواؤں کے مسیحا، عالم کے لیے رحمت للعالمین، اور وہ ہستی اس کی آمد تو اس کا ان کی آمد کے آج اس ربیع الاول 12 ربیع الاول کو 1500 سال پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کا یہ جو اس 1500 سال کے مکمل ہونے پر چونکہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے قراردادیں پیش کی گئی، اور ہم بھی انشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں بھی اگر آج موقع ملا میں اس پر اظہار خیال بھی کروں گا۔ اس موقع پر ہم نے 12 تاریخ تک عاشر رحمت للعالمین ڈکلیئر کر دیا ہے صوبائی سطح پر، کہ ہم اس موقع پر اپنی قوم کو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے آگاہ کر دے، ان کی صورت سے آگاہ کر لے، اور یہ آگاہی دے کہ کائنات میں اللہ کے محبوب سے بڑا کوئی لیڈر اور رہبر آج تک نہیں گزرا۔ اور یہی میرے لیڈر عمران خان کا بھی یہی ویژن تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو اکثر وہ فرمایا کرتے کہ آپ کا لیڈر بل گیٹس اور وام بفٹ نہیں ہے، آپ کا رول ماڈل بل گیٹس اور وام بفٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کا لیڈر اور رہبر حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ اس موقع پر ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں کہ ایک تو قرات اور نعت پاک کے مقابلہ جات ہوں گے، اور قرات کے جو اسکولوں کے طلباء ہے وہ اسکولوں میں نے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کو بھی لکھا، اور وزارت اعلیٰ تعلیم کے منسٹر جناب مینا خان صاحب، جناب فیصل ترکی صاحب، دونوں کو میں نے لکھا ہے، اور اس حوالے سے گزارش بھی کی ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں بھی سیرت کانفرنس کا، رحمت للعالمین کانفرنس کا، سیرت کے عنوان پر آپ یہ کانفرنسز کا انعقاد کر لے، اور ساتھ ساتھ آپ اسکولوں میں مقابلہ جات کر لے۔ پھر وہ اسکولوں سے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے قرات اور نعت کے، وہ آئیں گے ضلعی سطح پر۔ ہر ڈی سی کو ہم نے یہ کہا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ وہ ہر ضلع کی سطح پر ایک پروگرام منعقد کرے جس میں اسکولوں کے بچے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہو، اور پھر وہاں سے جو بچے پوزیشن ہولڈر ہو وہ ڈویژن کی سطح پر آ جائے۔ ہمارے غالباً 6 یا 7 ڈویژن ہے، تو ان میں ڈویژنز میں ڈویژن کی سطح پر پھر ان کا مقابلہ ہو، اور پھر ان سے جو کریم آئے گی وہاں پر، جو قرات کے خوبصورت قرات پڑھنے والے بچے، یہ حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور نعت شریف پڑھنے والے جو بچے ہیں، اور یہ بچے پھر آئیں گے صوبائی دارالحکومت پشاور میں، اور ان کا مقابلہ 11 ربیع الاول کو ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پھر ان کے درمیان جو پورے صوبے کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہے ان کو وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان انعامات سے نوازیں گے۔ 12 ربیع الاول کے دن ہمارا مرکزی رحمت للعالمین کانفرنس ہوگا بسلسلہ جشن ولادت اور 1500 سال کے جو حضور علیہ السلام کے ولادت کے مکمل ہوئے، تو اسی طرز پر ہمارا یہ سارا پروگرام ہوگا، اور مرکزی پروگرام میں ہم ان کو انعامات سے نوازیں گے ان بچوں کو۔ اور ان تمام اضلاع میں صرف یہ نہیں کہ مقابلہ جات ہوں گے، ہر ایک ضلع میں ایک اسکالر سیرت پر ان بچوں کو لیکچر بھی دے گا، وہاں ڈی سی کی سطح پر ان سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے روشناس کرائیں گے ان بچوں کو۔ اور پھر اسی طرح تعلیمی اداروں میں تقریبات کا جس طرح میں نے ذکر کیا، محکمہ سماجی بہبود اور خصوصی تعلیم اور ترقی نسواں کے تحت 50 خصوصی تعلیمی اداروں، دارالامان،
انسداد منشیات کے مراکز اور ان تمام، اسی طرح محکمہ انڈسٹری اور سوشل ویلفیئر کے تحت جو ادارے اور مقامی تنظیمیں ہیں اس میں وہ اس کا انعقاد کرے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان نے آج مقابلہ ان کا صوبائی سطح پر تھا، میں نے وہاں بھی تقریر، وہاں آخری خطاب میرا تھا، میں وہاں کر کے آ رہا ہوں، اور وہاں ماشاءاللہ اچھے بچوں نے پوزیشن ہولڈر وہاں پر منتخب ہو گئے، وہ مرکزی سطح پر جائیں گے، اور جو ہمارے اضلاع کے لوگ ہیں وہ صوبے کی سطح پر آئیں گے۔ تو میں آگاہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ رحمت و برکت والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ کیوں بابرکت نہ ہو جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہو۔ اللہ کے رسول کا ذکر تو صحابہ کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا ذکر تو ملائکہ کا وظیفہ ہے، اللہ کے رسول کا ذکر تو اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول کا ذکر تو عبادت کا سلیقہ ہے۔ میں انہی معروضات پر یہی میری گزارشات تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ قوم کو آگاہ کر دوں اور یہ بتا دوں کہ جو نعت گوئی ہو یا قرات ہو، یہ الحمدللہ میں یہ کوئی آج کی روایت نہیں ہے، کوئی نئی روایت بھی نہیں ڈال رہے، یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں وہ مشہور صحابہ حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی مدح سرائی کرتے تھے، اور حضرت حسان کے مشہور الفاظ ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یہ صحابی کی زبان ہے، اور میں کسی ماں نے آپ جیسا نہیں جنا، وہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے اللہ نے ایسا پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ چاہتے تھے اسی طرح اللہ نے پیدا کیا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو میں انشاءاللہ میڈیا کو بھی اور تمام جو جتنے اداروں کا میں نے نام لیا، یونیورسٹیز ہو، سکولز ہو، ان سب سے انشاءاللہ العزیز ہم کوارڈینیٹ کریں گے، ڈی سی سے کوارڈینیٹ کریں گے تمام اضلاع میں کہ ان بابرکت محافل کا انعقاد ہو، تاکہ اس کی برکتیں، مجھے یقین ہے اللہ کے رسول کا جہاں ذکر ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہو، وہ ہمیشہ باعث برکت ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس کی وجہ سے میرا جو صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، جو خونریزی کا شکار ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے، اور جو قدرتی آفات ہمارے آ رہے ہیں، ہم اجتماعی توبہ کرتے، اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے ذکر خیر سے اللہ کریم اس کے ہمارے صوبے کو مزید آفت و تکلیفوں سے بچائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پاس میں ساتھ گزارش کروں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں سیکٹری اوقاف مذہبی امور جناب عنایت اللہ وسیم صاحب، ڈپٹی سیکٹری اوقاف جناب حبیب صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہے میرے اس دائیں جانب بہت ہی قابل احترام اور پورے صوبے کے ہزاروں علماء کے استاد، چیئرمین متحدہ علماء بورڈ جناب شیخ الحدیث احسان الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہے، متحدہ علماء بورڈ کے کوارڈینیٹر مفتی ظفر زمان صاحب موجود ہے، تو یہ تمام حضرات کا بھی میں تعارف ضرور کرنا، ان سب کا میرے ساتھ اس مشن میں ہاتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی میں گزشتہ دنوں بنیر کا میں نے سارا دن دورہ کیا، بنیر میں رہا ہوں، چونکہ پریس کانفرنس کا موضوع کچھ اور ہے، لیکن چلے آپ نے فرمایا، میں اس حوالے سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں جناب، حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا وہ ملبے سے تقریباً بھر گئی تھی، وہ میرے عم مکرم سینیٹر نور الحق قادری صاحب کے تعاون سے اور ہماری اپنے خاندانی ہمارے خرچے سے ہم نے اس کو مسجد کی پوری صفائی کی، جو تاریخی مسجد ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے مزید بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہم اقدامات کریں گے۔ دوسرا میں نے ڈی سی صاحب کو کہا کہ وہاں کی مساجد اور جنازگاہوں کی سروے کی جائے، جن جن اضلاع میں یہ آفت آئی ہے، اور اس کا ایک رپورٹ آیا جائے، تاکہ جب مکانات اور گھروں کے تعمیر کی کمپنسیشن ہو تو ساتھ ساتھ مساجد کی بھی ہو جائے۔ تو میں وہاں ایک اس علاقے میں بھی گیا تھا جہاں پورا گاؤں کے
کسی گھر کے 9 افراد، کسی ایک گھر کے 40 افراد، اس طرح کے ایک اندوہناک مناظر تھے۔ میں وہاں گیا ہوں، ان کی مساجد بھی دیکھی، تو انشاءاللہ امید ہے اس کے لیے ایک خصوصی میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کی، اور انہوں نے خود بھی مجھے فرمایا، تو انشاءاللہ اس پر بھی کام کریں گے۔ کوشش کروں گا کہ جہاں ہم انسانی المیے کا ادھر شکار ہے، تو وہاں جو مذہبی سیکٹر کے نقصانات ہے اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے۔ جناب میں گزارش کرتا ہوں میں اقلیتوں کے اراکین سے بھی ملا ہوں، وہاں ان کے شمشان گھاٹ اور ان سے بھی میں گزرا ہوں، ان سب کا مجھے انہوں نے وہ تباہی بھی دکھائی ہے، اس کو بھی میں نے شامل کر کے کہا ہے۔ مذہبی مقامات لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ مساجد بھی شامل ہو، اور ساتھ ساتھ جو اقلیت ہے ان کو رہنے کا بھی حق ہے، یہ میرے دین نے دیا ہے ان کو۔ اور میں وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نجران کے عیسائیوں کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ لگایا تھا، تو میں اس اللہ کے محبوب علیہ السلام کا امتی ہوں۔ میں نے اس صلہ رحمی کے تحت ان ڈی سی صاحب کو کہا ہے کہ ان کا بھی ادھر ہمارے تحریک انصاف کے عہدیداران تھے ہندو برادری کے، وہ میرے ساتھ ملے تھے، میں نے ان کا بھی کہا تھا کہ ان کے بھی اس میں مذہبی مقامات میں جہاں مساجد ہو، اسی طرح ان کے جو عبادت گاہیں ان کو نقصان پہنچا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعمیر کریں گے، کہ اس کا بھی چونکہ شہری ہے اس ملک کے، اور یہی ان کا بھی حق ہے، جو ان کے خواہ ان کے مکانات مسمار ہوئے اس میں بھی جس طرح مسلمانوں کو کمپنسیشن دیں گے ان کو بھی دیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے میں ایک گزارش کروں، جلسہ اور جلوس ہو، اس کی سیکیورٹی انتہائی مشکل کام ہے۔ اوورال اس کی چونکہ اس میں ایک تو عوامی تقریب ہوتی ہے، وہاں سب کو اجازت ہوتی ہے، بازاروں میں جلوس ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے سی پی او صاحب کو، ایس ایس پی آپریشنز کو، جو ہمارے پولیس کے ادارے ہیں، آئی جی صاحب سے بھی میں اس پر تفصیلاً ملوں گا کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور اس حوالے سے ان کی زندگیاں سب سے اہم ہے، لیکن جو عاشقان رسول نکلتے کم از کم ان کا یہ حق تو ہے کہ اپنے اللہ اور اس کے حبیب کا نام پاکستان کی سڑکوں پر لے سکے۔ تو اس کا میں نے جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، سیکیورٹی ادارے ہو، سیکیورٹی پولیس ہو یا جو بھی ہو، ان سب سے ہم کوشش کر رہے، رابطے بھی کر رہے کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے، جہاں جہاں محافل ہو، جہاں جہاں پروگرام ہو، جہاں جہاں جلوس ہو، یا جہاں جہاں کوئی سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد ہو، وہاں پر ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ لیکن بہرحال مشکل ٹاسک ہے ہمارے لیے یہ، کیونکہ یہ عوامی اجتماعات ہوتے ہیں، اور اس میں یہ سیکیورٹی اداروں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اللہ کرے کہ اسی موقع پر دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ اقدامات بھی کریں گے جناب کے پرامن رکھ۔ جی اللہ اکبر۔ اللہ کا امتحان ہے، عذاب نہیں ہے۔ اور میں جہاں امتحانات کا، شیخ الحدیث صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پیغمبروں پر آئے، اس کے بعد اپنے نیک بندوں پر آئے۔
تو کیا کرے، ان پر بھی نعوذ باللہ یہ بات کی جائے کہ عذاب الہی نہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ جس انداز سے جس طریقے سے چاہے امتحان انسان کا لے سکتا ہے، اور پھر وہی مسبب الاسباب بھی ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کے پورا کرنے کے انتظامات بھی فرما لیتا ہے، اور یہ عذاب نہیں بلکہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے، اور قدرتی آفات کا آنا، اور اس میں اس طرح کے اب اللہ کے گھروں پر بھی سیلاب آیا ہے تو اس میں نعوذ باللہ ہمارا یہ دعویٰ کہاں تک جائے گا، نہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ کی مرضی اور مشیت جہاں پر آ جائے تو وہاں پیغمبروں کے بھی سر جھکے ہیں، تو ہم تو اللہ کے عاجز بندے، ہمارے بھی سر جھکے ہیں ان کے امتحان کے آگے، اور اسی ذات سے مدد بھی طلب کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں جناب۔ بہت مہربانی۔